اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. معزز و محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے میں 2-3 اہم چیزوں پر آپ کی توجہ کے لیے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم. علم پر تھوڑی ہم گفتگو کریں گے، اس کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی باتیں آپ کے سامنے کریں، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں سچ کے مقابلے میں جھوٹ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. جھوٹ قبول کرنے والے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگوں کے بارے میں بھی جھوٹ قبول کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بھی بسا اوقات جھوٹ قبول کر لیا جاتا. حالات ایسے بنے. تو ایسے ماحول میں سب سے بڑی چیز
بلکہ ہر ماحول میں، ہر دور میں سب سے بڑی چیز اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت علم حاصل کرنا. ہماری لاکھ مصروفیات ہوں لیکن ہمیں علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. 60 کی عمر ہو، 50 کی عمر ہو، 40 کی عمر ہو، علم حاصل کیجیے. آپ جس چیز کی ضرورت آپ کو آ پڑی ہے یا جو بھی حالات چل رہے ہیں ان حالات سے متعلق آپ کے پاس حقیقی اور سچا علم ہونا چاہیے. اگر جھوٹا علم ہے، ادھورا علم ہے یا لوگوں کا پھیلایا ہوا جو جال ہے اسی جال کو آپ حقیقی سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں گمراہی مقدر. اللہ نے اسی کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی آپ کو فاسق و فاجر، ایرا غیرہ کوئی انسان کوئی خبر دے، کوئی نیوز بتائے تو کیا کرو؟ فتبینوا، چھان پھٹک کر لو، تحقیق کر لو. کیوں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ورنہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکتا ہے غلطی سے آپ، نادانی میں آپ اس چیز کو جو صحیح سمجھنا چاہیے کسی کے حوالے سے آپ کچھ اور سمجھ بیٹھے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو. علم بہت بڑی چیز ہے. یہ کتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی اس کا تعلق علم سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس چیز میں اضافے کی دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ علم ہے. وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا، یہ دعا کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ممتاز کیا. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. کوئی بھی انسان اگر علم سے جڑ جائے یہ علم اس کو ممتاز بنا دیتا ہے، یہ علم اس کو اونچائیوں پر پہنچا دیتا ہے. دینی علم ہے تو دینی لحاظ سے ترقی کرے گا، دنیاوی علم ہے تو دنیاوی لحاظ سے ترقی. لیکن بہرحال یہ علم انسان کو ترقی دے گا اور ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ دو لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، ایک ایمان والے اور نمبر 2 علم والے. ایمان والا اگر علم والا بھی ہے تو اس کا مقام ڈبل بڑھے گا. لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی کافر ہے، وہ غیر مذہب کا ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن اگر وہ علم سیکھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو علم سیکھنے کا فائدہ نہیں ملے گا یا اس کو مقام، اللہ اس کو بھی مقام دے گا. یہ علم کی اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی، اور علم کا فائدہ بھی ہے. اب علم کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، علم کی کیا اہمیت؟ کہ علم آپ کو نڈر بناتا ہے، بے خوف، ٹینشن نہیں ہوتی پھر آپ کو، کیونکہ آپ نے جو کام کیا وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. کوئی کسی بندے کو پولیس والا پکڑ لے اور اس پر کہے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے، اور اس کو علم نہیں ہے بندے کو، تو کیا کرے گا؟ ڈرے گا. لیکن جس کو علم ہے نا، اور پولیس والا دیکھ لے اس کو کہ یہ پڑھا لکھا سمجھ میں آ رہا، جلدی ٹچ نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر ہاتھ لگاتا ہے، سوچ سمجھ کر اس سے بات کرتا ہے، نرم انداز میں بات کرتا ہے، کچھ اگر سوال بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرتا ہے. یہ علم کی وجہ سے. مثال دوں میں آپ کو، سلیمان علیہ السلام نکلے اپنا لشکر لے کر کے. لشکر میں پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں. ایک پرندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ، پانی کی جگہ تلاش کرے اور ہمیں بتائے. ہدہد پرندہ آپ جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں، دیکھا تو پرندہ نہیں ہے. اب سلیمان علیہ السلام ہے کون؟ آپ یہ پیچھے تھوڑا تصور کریں، کون ہے؟ پوری دنیا کے بادشاہ، ایسے بادشاہ کہ ویسی بادشاہی کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے دنیا. رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ ان کی دعا تھی، اللہ ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد اور بادشاہت کسی اور کے حصے میں نہ آئے. انک انت الوہاب، اللہ تو دینے والا. اللہ نے دیا. سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے بادشاہ، جنوں پر بھی بادشاہ،
इंसानों पर भी बादशाहत, परिंदों पर भी बादशाहत, हवाओं पर भी बादशाहत, पहाड़ों पर भी बादशाहत, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों चींटियों पर भी बादशाहत। और सिर्फ बादशाहत नहीं, परिंदे बोलते क्या है समझ में आता है, चींटी बात क्या कर रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ में। हवा को कहते इधर से चल तो इधर से चलती है, कहते इधर से चल तो इधर से चलती है। ये हुकूमत है सुलेमान अलैहिस्सलाम। हमारे यहाँ कोई बंदा थोड़ा सा ओहदा पा जाए तो दूसरे लोग सलाम साहब करते नहीं कि बड़े ओहदे वाला आदमी, उसको बुलाते हैं दावतों में, इज्जत देते हैं। और ये बादशाह कौन है? सबसे बड़े बादशाह दुनिया के इंसानों में, वरना अल्लाह ताला तो मालिक यौमिद्दीन है, दुनिया का सबसे मालिकल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? माली अला अल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन। भाई मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, वाकई गायब है या मुझे नहीं दिख रहा? फिर कहा अगर वो गायब है ना, लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे बहुत मारूंगा, सख्त सजा दूंगा उसे। औ लअज़बहन्ना, या अगर गलती और बड़ी हुई तो क्या करूंगा? उसे ज़बह कर दूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या मेरे पास अपने गायब होने की कोई माकूल वजह लेकर के आए कि वो गायब क्यों। अल्लाह ताला कहते हैं फमकस गैर बईद, थोड़ी देर गुजरी, परिंदा आ गया। अब एक परिंदा जो बिना बताए गायब है, एक बच्चा, आपका बच्चा है, बेटा है, बिना बताए गायब है, घर में आएगा तो कैसे रहेगा? डरा हुआ रहेगा ना। स्कूल का एक बच्चा है, पढ़ने वाला है, वो गायब है, लेट आ रहा है, बिना बताए वो स्कूल से चला गया है, जब आएगा दूसरे दिन स्कूल तो क्या होगा? डरेगा। टीचर, उस्ताद, प्रिंसिपल साहब मारेंगे, सवाल करेंगे, डरा हुआ। परिंदा भी बिना बताए गायब है तो आएगा तो डरा हुआ होना चाहिए, लेकिन डरा हुआ नहीं है। आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचता है, क्या कहता है? पूरी शान और शौकत के साथ, इन्नी अहक्कु बिमा लम तुहित बिह, ए बादशाह मुझे वो बात पता है जो आपको भी नहीं है। डरा हुआ नहीं है, चेहरे से कहीं भी डर और खौफ का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? क्या है? इल्म। आगे कर, वजितुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, सबा नामी इलाके से बड़ी पक्की खबर लेकर के आया हूं, और ये वो खबर है जो आपको भी नहीं पता है। पता क्या चला? सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, और इंसान होने के साथ साथ उनको गैब का इल्म नहीं था। अब उसने बता दिया कि क्या खबर है, कि औरत वहां हुकूमत कर रही है, लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं, वो हमारी बात का हिस्सा नहीं। यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास इल्म है तो एक छोटा सा बच्चा भी क्या हो जाता? बेखौफ और निडर हो जाता। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, तअल्लम फलैसल मर्उ युलदु आलिमा वलैसा अखू इल्मिन कमन हुआ जाहिलु, सीखो इसलिए कि कोई भी माँ के पेट से आलिम बनकर के पैदा नहीं होता, और एक आलिम और एक जाहिल दोनों बराबर नहीं होते। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, एक वो बंदा जिसके पास इल्म है और एक वो जिसके पास इल्म नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत को हासिल करता है जिसके पास अक्ल हो। ये पहली मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल इल्म की अहमियत के हवाले से, ये तो इंसान की, परिंदे की मिसाल दी ना, एक और जानवर की मिसाल लेते हैं। वो जानवर है जिसे हम सब गलीज समझते हैं, और गलीज है भी वो। कौन सा जानवर? कौन सा? थोड़ा सा कम कीजिए। क्या है? खिंजीर नहीं, उसके अलावा कुत्ता। कुत्ता भी बोलो तो ऐसा लगता है गाली दे रहे, नहीं? कुत्ता कहेगा। हाँ, ये लफ्जी इतना अजीब है। अच्छा, कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे कितनी बार धुलना है? 7 बार। पहली आखिरी बार साबुन से या मिट्टी से। ये कुत्ता शिकार कर ले, हमारी बकरी को ज़बह कर दे, हलाल है? मार दे हमारी बकरी को, हमारे बकरे को, जानवर को मार दे, हलाल है? हलाल है? नहीं, क्योंकि वो क्या हो गई? वो मर गई। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, तुम्हारे लिए मुर्दा हराम है। अच्छा, यही कुत्ता अगर शिकार कर ले, यानी किसी हलाल जानवर का जाकर के आपने भेजा कि जा शिकार करके ला, वो शिकार करके लाया, हलाल है? हलाल है? नहीं, अभी हलाल नहीं, क्योंकि यह आम कुत्ता है। एक वो कुत्ता है जिसे आपने इल्म दे दिया। क्या दे दिया? इल्म, सिखा दिया, ट्रेन कर दिया उसे आपने
کہ ایسے شکار کرنا ہے، جب شکار پر حملہ کرنا تو اتنا دانت دبانا ہے، زیادہ نہیں دبانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں اسی کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب یسألونک ماذا احل لهم. اللہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا ہے. قل احل لکم الطیبات، اللہ نے کہا پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، آپ نے کتے کو سکھا دیا اور کتے کو آپ نے چھوڑا کیسے؟ بسم اللہ پڑھ کر. آپ نے کتے کو بتایا فلاں شکار ہے، اس کا شکار کرنا ہے. وہ کتا گیا، اس کا شکار کر لیا، اپنے لیے نہیں، اپنے مالک کے لیے. اب وہ جو شکار کر کے لا رہا ہے، اس کتے کی وجہ سے جو شکار ہوا ہے جانور، وہ حلال جانور پہلے سے، لیکن چونکہ کتے نے شکار کیا ہے تو اب حلال ہوا کہ حرام؟ کیا ہوا؟ حلال. کیوں؟ آپ نے اس کو کیا دے دیا؟ علم دے دیا. علم کی وجہ سے ایک کتا اگر آپ کے لیے شکار کر لے وہ شکار حلال، اور اگر وہی آپ کا سکھایا ہوا کتا نہیں ہے، آپ کی 2-4 بکریاں بھی وہ قتل کر دے، شکار کر لے، وہ ساری بکریاں آپ کے لیے حرام ہو جائیں. علم ہے. اچھا یہی کتا پتا ہے آپ کو؟ ہاں کتے کی بات آئی تو بتا، ہمارے ہاں لوگ کتے پالتے ہیں نا. کتے تو چھوڑو، کتے تو غیر زیادہ پالتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ بلیاں بھی پالتے ہیں. اور کیا سمجھ کر پالتے ہیں؟ کیا ہے؟ سنت ہے. نہیں کس نے بولا بھائی بلی پالنا سنت ہے؟ کس نے بولا بلی پالنا سنت ہے؟ کسی عالم سے سنا؟ یا ابو ہریرہ نے بلی پالا تھا اس لیے پالنا سنت ہو گئی؟ اس ابو ہریرہ کے علاوہ آپ کو ایک صحابی بتائیے جنہوں نے بلی پالا ہو. ہمارے یہاں گھر کے گھر میں بلی آ رہی، ولایتی بلی آ رہی ہے باہر کی. ڈاکٹروں سے پوچھو، بلیوں کے بال میں ہمارے اسکن کے لیے کئی مسائل ہوتے ہیں، بلی پالنا سنت نہیں. ہاں اس کا جھوٹا پاک ہے، گھر میں آ جا سکتی ہے، لیکن یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ بلی پالنا سنت ہے؟ بھائی بڑی محبت کرتے ہیں لڑکیاں، اور زیادہ چاہت اس کو گود میں بٹھاتی ہیں، بستر پر سلاتی ہیں، جیسے دوسرے لوگ کتے کو سلاتے ہیں، ہمارے لوگ بلیوں کو سلاتے ہیں. عجیب مسئلہ ہو گیا. اور کہتے بلی پال. ہمارے ہر چیز آج کل سنت کے نام پر بک رہی ہے. تلبینہ کھانا سنت، ہجامہ کرنا سنت، فلاں سنت، فلاں سنت. اچھا جو اصل سنتیں ہیں فراہی سے اس سے کوتاہی ہو رہی. لوگ اپنا کاروبار سنت کہہ کر کے چمکا رہے ہیں. کام اچھا ہے لیکن ٹائٹل دے کر کے اس نام کو اور اس لفظ کو بدنام مت کیجیے. تو بہرحال یہ کتا جسے آپ نے سکھایا اس کا شکار حلال ہو گیا. اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا تو آپ کے لیے شکار کر کے لائے. اچھا یہی کتا آپ 2 کتے رکھ لیجیے، ایک وہ کتا جسے آپ نے سکھایا، علم دیا، اور ایک وہ جو گلی کا کتا ہے. آپ کو پتا ہے جسے آپ نے علم دے دیا یہ کتا کبھی گلی کے کتوں کے ساتھ نہیں رہتا. تجربہ کر کے آپ دیکھ لو. آپ دن بھر کے لیے چھوڑ دو اس کو، سکھایا گیا کتا کبھی گلی کے کتوں کے ساتھ نہیں رہے گا. کیوں؟ علم انسان کو ایک الگ لیول دے دیتا ہے. انسان کو نہیں، جانور کو بھی الگ. تو عالم ہے، تجھے سب سے سائڈ رہنا چاہیے. تو جانکار، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ارے یار جانکار ہو کر کے، پڑھے لکھے ہو کر کے ایسی حرکت کر رہے ہو، اس لیے تو بولا جاتا ہے نا، تاکہ کچھ تو شرم آئے، علم کا کچھ تو خیال رکھو. اسی لیے علماء سے غلطی ہو جاتی تو بڑا بناتے. کیوں بھائی؟ عالم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک معیار جو سیٹ کیا گیا، عالم سے غلطی. اسی لیے کہا آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ سکھایا گیا کتا کبھی گلی کے کتوں کے ساتھ نہیں رہتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتوں کا تذکرہ سورۃ الکہف میں بھی کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ. بڑا ہوشیار کتا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کوئی جھانکنے کے لیے آئے تو لگے گا کہ اس کو پھاڑ کر کے رکھ دے گا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ایسے بیٹھا ہوا تھا نا وہ کتا کہ اگر کوئی آتا تو اس کے دل میں رعب پڑ جاتا اور وہ اس کو دیکھتے ہی الٹے پاؤں بھاگ لیتا. سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر کیا. یہ دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال سلیمان علیہ السلام کے قصے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھے. جب ملکہ سبا کو خط لکھا، ملکہ سبا نے خط پڑھا، پڑھ کر کے اپنی وزیروں کو اور ذمہ داروں کو سنایا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ چلو لڑائی نہیں کرتے، مال کے ذریعے جو ہے سلیمان کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو پیغام دے دینا کہ ہم ایک لشکر لے کر کے آئیں گے اور وہ لشکر تم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے. اب جب یہ لوگ چلے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے بیچ میں کیا کہا؟ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر کے ہمارے پاس آئے گا؟
تو پہلے کس نے بولا؟ قال عفریت من الجن. کس نے بولا؟ ایک جن نے, اور جن بھی معمولی نہیں, بہت قوی ہے ایک دم. عفریت جو ایک دم, جنوں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں, جو سب سے ہائی لیول کا جن ہوتا ہے اس کو عفریت کہتے ہیں. اس نے کہا انا آتی کبھی, میں لے کر کے آؤں گا, آپ مجھے ذمہ داری دے دیجیے. کتنی دیر؟ قبل ان تقوم من مقامی, اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس ختم ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, یہ دیر ہو جائے گی, اور جلدی چاہیے, تھوڑا اور جلدی. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کوٹ کیا وہ دیکھیے. قال الذی عنده علم من الکتاب. جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو ریجیکٹ کیا, جن کی بات کو, تو دوسرا بندہ بول پڑا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس بندے نے کہا جس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا. یہ کون سی کتاب ہے اس کے پیچھے مت پڑی, لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ علم تھا. کیا کہا اس نے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے کر کے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. علم کا کیا فائدہ ہے؟ علم آپ کو غیر معمولی صلاحیت عطا کرتا ہے. وہ صلاحیت کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کرامتیں ہوتی ہیں. جیسا کہ اس بندے, وہ بندہ کون ہے, جن ہے کہ انسان ہے, مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بہرحال وہ جو بھی ہو, ایک ایسی چیز جو 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے, جس کے نالے میں لمبا ٹائم لگے گا, اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ جس کے پاس علم ہے, میں اتنی دیر میں لے کر کے آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. علم آپ کو غیر معمولی صلاحیت عطا کرتا ہے. ایک اور مثال سنیے, اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں. علم کی اہمیت اور علم کا فائدہ. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے, اس کے پیچھے کی ساری کہانی آپ جانتے ہیں. جیل کے اندر یوسف علیہ السلام, ادھر بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا. یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال 8 سال 9 سال, الگ الگ اقوال ہیں, جیل میں رہے. اس بندے کو جس کو کہا تھا کہ بھائی جا کر کے تذکرہ کرنا, وہ بھی بھول گیا, تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہ گئے. بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا, اور یہ وہ دور ہے جب خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا, 7 موٹی گائیں, 7 دبلی گائیں, 7 ہری بالیاں, 7 سوکھی بالیاں. اس نے کہا کیا مذاق ہے, یہ کون سا خواب ہے؟ بڑے بڑے علماء کو بلایا, آؤ افتونی فی رؤیایا, خواب کی تعبیر بتاؤ, اگر واقعی تم لوگ تعبیر بتانے والے. سب نے مل کر غور کیا, یہ کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے. ایک دوسرے سے مشورہ کیا, تمہارا علم کیا کہتا ہے. اور اس زمانے میں جو بھی الگ الگ طریقے تھے, اس سے ان لوگوں نے اندازہ بھی لگانے کی کوشش کی, لیکن کوئی اندازہ نہیں لگا. کہا افغاس والا, تو بس ایسے ہی ہے, آ گیا ذہن میں, خرافات ہے یہ. کبھی کبھار ہم کچھ سوچتے رہتے, خواب میں آ جاتا ہے, بعد میں اس پہ سوچا رہے کیسا خواب, چھوڑو لائٹ لو اس کو. اور ان لوگوں نے کیا کہا جانتے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور ہم سے بڑا اس پورے علاقے میں خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی عالم بھی نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا ہے کوئی خواب نہیں, ختم. اسی مجلس میں وہ بندہ ہے جس بندے کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جیل میں بتایا تھا, اور کہا تھا کہ تم چھوٹ جاؤ گے, اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے, جیل سے جانا تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. فوراً اس کو دماغ میں کلک ہوا, رے ایک اور بڑا عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے, جس نے ہم کو بتایا تھا. انا انبئکم بتاویلی, وہ غلام ہے, شراب پلانے والا. کہا میں تم سب کو تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا جو بادشاہ نے دیکھا. ارے تو بتائے گا, غلام آدمی. کہا مجھے بھیجو تو صحیح, ایک جگہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جاؤ. آیا یہ بندہ جیل, کیا کہتا ہے, جب انسان کو کام ہوتا ہے تو کیسا مسکا لگاتا ہے, کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف میرے پیارے دوست. ہاں کام سے آیا نا, مطلب سے آیا, تو کہتا ہے یوسف میرے پیارے دوست, ایک بار اور مسئلہ آ گیا ہے, ذرا خواب کی تعبیر بتا دو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی بالیاں ہیں. کیا ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون, ذرا بتاؤ تو خواب کی تعبیر, تاکہ میں جا کر کے لوگوں کو بتاؤں, لوگوں کو بھی معلوم ہو. کہا اتنا آسان سا خواب ہے, خواب کی تعبیر بتا دیا. 7 موٹی گائیں مطلب اگلے 7 سال جو ہے بہت اچھے ہوں گے, اگلے 7 سال بہت اچھے. 7 موٹی گائیں مطلب اس کے بعد کے 7 سال بہت برے. 7 ہری بالیاں مطلب اگلے 7 سال بہت غلے پیدا ہوں گے,
اور 7 सूखी बालियां मतलब उसके बाद के साथ कुछ पैदा नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगी। ये बता दिया ख्वाब की ताबीर। अच्छा, सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताया, ख्वाब की ताबीर के साथ साथ मसले का हल भी बताया। हालांकि ख्वाब में वो नहीं था, ख्वाब में क्या था? 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें, 7 हरी बालियां, 7 सूखी। उसके बाद क्या होगा, कैसे इन हालात से निकलेंगे, वो ख्वाब में था ही नहीं और अल्लाह ने भी जिक्र नहीं किया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने बड़े आलिम थे कि सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताया, ख्वाब की ताबीर के साथ साथ 7 सालों की कहत साली के बाद उस मुसीबत से निकलना कैसे है और 7 सालों के दरमियान सरवाइव कैसे करना है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हल भी बताया। कहा सुनो, 7 जो अच्छे साल हैं, पैदावार हो, गल्ला पैदा हो, तो उसे बालियों से अलग नहीं करना, जरूरत के हिसाब से निकाल कर खाते रहना, बाकी स्टोर करके रख लेना। ये 7 साल के लिए काफी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा, थुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आम फीही युगासु अन्नास व फीही यासिरून। फिर 7 बुरे सालों के बाद एक साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी, खूब गल्ला पैदा होगा और सारे लोग मस्त की जिंदगी फिर से दोबारा गुजारने लग जाएंगे। अभी बंदा आया, ख्वाब की ताबीर मालूम करके बादशाह को बताया। बादशाह फौरन कहता है, अरे इतना बड़ा आलिम जेल में जाओ, लेकर के आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया दोबारा से, कहा चलिए आपको जेल से रिहाई मिल गई है। कैसे कैसे? दामन पर दाग लगाए, पहले दाग छूटना चाहिए। बुलाया औरतों को, क्या किस्सा था तुम सबका बताया उन लोगों ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से छूट गए जब पाक दामनी जाहिर हो गई। बादशाह के पास आते हैं तो क्या कहता है बादशाह कि अस्तखलिसु लिनफ्सी, मैं आपको अपनी बादशाहत में एक ओहदा देना चाहता हूँ। इन्नका अल-यौमा लदैना मकीनुन अमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का अगला 15 साल 14 साल देख रहे थे, इसलिए फौरन कहा मुझे वजीर खजाना बना दीजिए। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम, मैं खजाने की हिफाजत भी करूंगा और मुझे पता है कि खजाना खर्च कैसे करना है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस पूरे किस्से में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पिछले 7, 8, 9 सालों से जेल में है, जेल से बाहर निकालने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है? इल्म हासिल कीजिए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, दीन भी पढ़ाइए, दुनिया भी पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए। हम और आप, हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी? दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी ये इल्म की अहमियत। और इस मौजूदा हालात में हमें अपने आप को मौजूदा हालात की पेचीदगियों, बुराइयों, खराबियों से भी बचाने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो इस दर्स के हवाले से आपके सामने करना है वो है कि हमारी जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हमें उन तमाम हालात में अपने मसाइल का हल कहां से मालूम करना है? कहां से? कुरान और हदीस। लेकिन कुरान और हदीस से क्या सीधे सीधे ले लेंगे? नहीं। कहां से लेंगे? सहाबा के मनहज और उनकी फहम के मुताबिक। इसीलिए कुरान और हदीस की सिर्फ इत्तिबा नहीं करना, कुरान और हदीस की इत्तिबा सलफ के मनहज और उनके फहम के मुताबिक करना है। किसी आयत का मफहूम उन्होंने क्या समझा वही हमें भी समझना। अब मौजूदा हालात क्या है? सहाबा को गालियां, जो चीज अपने लिए पसंद नहीं वो सहाबा के लिए पसंद की जा रही। हालात ऐसे बन गए और हमारे अपने लोग सहाबा को गालियां देने वालों को शहीद कह रहे हैं। अपने ईमान की खैर मनाओ, शर्म नहीं आती? दिल में डर पैदा नहीं होता कि जो नबी के सहाबा को, नबी की बीवियों को, नबी के करीबी सहाबा को, आपके दोनों बाजुओं को, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को गालियां दे, वो मर जाए, कत्ल कर दिया जाए और दुनिया से उसका खातिमा हो तो आप उसको शहीद कहें? कितने अफसोस की बात है। इल्म का हमारे पास, हमारा नौजवान दुनिया भर की चीजों में मुलव्विस है लेकिन हकीकत का पता नहीं है। सोशल मीडिया की के सैलाब में बहे जा रहा, फला शहीद, फला शहीद, फला। भाई देखो, इतना आसान चीज नहीं है ये। खैरे गैरों को आप शहादत का मकाम दे रहे हो। नबी के सहाबा का मकाम कहां समझा हमने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो जमात जिनका इंतखाब खुद अल्लाह ने किया है।
جیسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے نبیوں کو چنا نا، ویسے نبی کی صحبت کے لیے نبی کے ساتھی کے طور پر اللہ نے صحابہ کو چنا، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ کون ہے یہ؟ نبی کے صحابہ۔ ہاں، نبی کے صحابہ کو گالیاں، تبرہ کرنا، تقیہ کرنا، اور پردے کے پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اور، اس طرح کی غلطیاں کرنا، وہ فلاں فلاں کی کتابیں پڑھ کر کے، ہاں، اخوانیوں، تحریکیوں، مودودیوں کو سامنے رکھ کر کے تم صحابہ کو گالیاں دو گے، صحابہ پر لعن طعن کرو گے۔ ہاں، یہ اس زمانے کے مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے، میں اور آپ مسلمان نہیں بچتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کریں، نولی ما تولا، یہ جدھر جانا چاہیں گے ہم انہیں ادھر لے کر چلے جائیں گے، لیکن وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کرنا، فلاں نے حکومت کے لیے کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، کس کے بارے میں بول رہے ہو بھائی؟ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، وہ صحابہ جن کو اسی دنیا میں اللہ تعالی نے وہ مقام دے دیا جو عام مسلمانوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ دے گا، یعنی اللہ نے اپنی رضا دے دی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اسی دنیا میں ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا۔ اور ہم سے کب راضی ہوگا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن جنت میں جائیں گے کیسے؟ اگر نبی کے صحابہ کی اتباع نہیں کریں گے، ان کا منہج نہیں اپنائیں گے، ان کی فہم نہیں لیں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، جنت کیسے ملے گی بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، غلطی ہوئی ہوگی ان سے، غلط کیا ہوگا انہوں نے۔ ہاں، آپ مودودی صاحب کی کتاب پڑھیں، آپ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگ دیکھیں بھکت ہوتے ہیں جیسے دوسروں کیا ہوتے ہیں، ہاں فلاں صاحب صحابہ کے لیے یہ گالی برداشت کر لے گا لیکن مودودی صاحب کے لیے برے الفاظ برداشت نہیں کرے گا۔ عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ ہاں، ہندوستان میں جنہوں نے صحابہ پر انگلیاں اٹھانے کا دروازہ کھولا مودودی صاحب ہیں، اور آپ ان کے لیے برے الفاظ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مودودی صاحب کو ایسا بول رہے ہو، اسرار صاحب کو ایسا بول رہے ہو، فلاں صاحب۔ اخوانی تحریکی جو نبی کے صحابہ کو گالی دے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اور اس پر پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت نازل۔ ہاں، یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے۔ آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم انشاءاللہ اپنے ہاں تذکرہ کریں گے تذکرہ صحابہ کے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں الزام لگایا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قریبی لوگوں کو عہدے پر بٹھا دیا اور انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ تم اور تمہاری اوقات ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولنے کے لیے؟ نبی کے صحابی کے، نبی کے داماد ہیں، دو بیٹیاں دی ہیں نبی نے، ذوالنورین ہیں، اور نبی نے ام کلثوم کی وفات کے بعد کہا تھا عثمان اگر کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو بھی اسے تمہاری نکاح میں دے دیتا۔ عثمان کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارا نوجوان بڑا خوش ہے، والی مرزا انجینئر کو سن لے قبول کر لیتا ہے، نبی کے صحابہ کو قبول، وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، جو بھی لکھا ہوا سب صحیح ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے، تحقیق کرو اس کو، اسی لیے کہا پہلے علم حاصل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ سلف کا اتفاق ہے، اجماع ہے
کہ نبی کے صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا، کوئی ان سے غلطی ہوئی، ان کی غلطی پر بولنا نہیں ہے، زبان پر لگام لگانا، یہ اصل ہے۔ اور یہی سلف کا منہج بھی ہے۔ جو اس منہج کو چھوڑے گا، اللہ کی قسم جو صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے وہ صرف صحابہ پر نہیں، وہ نبی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کے طور پر غلط لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، صحابہ کو چھوٹا ہم سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے۔ حج عمرے پہ جانے والے جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا، کتنا لمبا چوڑا ہے، تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے کوئی نا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے 300 گرام کوئی غلہ اناج جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اس زمانے کے آدمی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نبی کے سامنے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جانا تمہاری پوری زندگی کے لمحات پر باری ہے۔ اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا نا، یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اب کوئی صحابی نہیں۔ میں اسی لیے ایک جملہ جب صحابہ پر گفتگو ہوتی ہے ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ ہواؤں میں اڑو، آپ پانی پر دوڑو، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھو، سب بن جاؤ، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے صاحب، اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، وہ مجلسیں کہاں سے لاؤ گے کہ جو مجلسیں جس مجلس کے استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس مجلس کے طلبہ اسٹوڈنٹس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوا کرتے تھے، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے یہ شیعوں نے، روافظ نے، خوارج نے، سبائیوں نے، تحریکیوں نے، اخوانیوں نے، مودودیوں نے، یہ سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی سیدھے تو نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ایسا ماحول بنایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلیاں اٹھتی، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کبھی کسی اور صحابی کے ذریعے، کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے چند لوگوں کے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ شیعوں کے عقائد آپ پڑھیں، اہل بیت میں صرف 4 افراد کو مانتا ہے شیعہ، شیعوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ اور لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن غالب قسم کا جو شیعہ ہے وہ صرف 4 لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 تن پاک، خلاص۔ ہاں، باقی علی کے بیٹے کہاں گئے بھائی؟ باقی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اولاد کہاں گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اور افراد کہاں گئے؟ بنو ہاشم کے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اہل بیت سے تم نے سب کو خارج کر دیا، اور نبی کی بیویاں اگر اہل بیت میں نہیں آتی تو بتاؤ اہل بیت میں شامل کون ہوتا ہے؟ بڑی آسانی سے۔ اور ہمارے ہاں وہی صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو ہمارے یہاں لوگ شہید کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایمان بچتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ آ رہے ڈھٹائی پر ہے، تم نے یہاں عالم اسلام کا لیڈر، کون سا عالم اسلام بھائی؟ شیعوں کا عالم اسلام، روافظ کا عالم اسلام، خوارج کا عالم اسلام، کون سا عالم اسلام؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حبہم دین و ایمان و احسان، نبی کے صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وبغضہم کفر و فسق و طغیان، اور نبی کے صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ فسق ہے، یہ طغیان ہے، زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں یہ بات، نوٹ کریں اس بات کو، نبی کے صحابہ کے تعلق سے جب بھی کوئی بات آپ ایسی سنیں جو غلط ہے، جو کھٹک رہی ہے، جو نبی کے صحابہ کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اندیشے آ رہے ہیں، علی اور معاویہ کے درمیان ایسا کیوں، فلاں اور فلاں کے درمیان ایسا کیوں، آپ جانتے ہیں یہاں سے پھر سرکشی کا دروازہ کھلے گا۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟
اپنی سوچ کی لمٹ کو آپ وہیں پر روکیں، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 یہ دعا پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، ایمان میں سبقت لے گئے، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ، حسد، جلن مت پیدا کر۔ اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری اور آخری بات جو ہے، جو بڑی اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں، کہ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہمیں علماء سے تعلق قائم کرنا چاہیے، جماعت اور جمعیت سے جڑ کر کے رہنا، اس لیے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، دعویٰ ہے ہم توحید والے ہیں، ہم اتباع سنت والے ہیں، لیکن وہی متبع سنت، وہی توحید کا دعویٰ کرنے والا علماء سے رابطے میں نہ ہونے کی وجہ سے، مسجد سے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، جماعت اور جمعیت سے تعلقات مضبوط نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بہک جاتا ہے۔ کبھی علی مرزا کے پیچھے ہمارے اپنے لوگ کتنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، ہاں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، علم ہوگا اپنی جگہ، لیکن جو آدمی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہو، کائے کا عالم ہے بھائی؟ کائے کا عالم؟ علماء کے رابطے میں رہو نا۔ جو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے، ان کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کرتے ہو، مرضی والی بات نہیں بتاتے ہو، یہی کرنا ہے ہمارا کام۔ ورنہ گمراہی بڑی آسان چیز ہے، اور شیطان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ شیطان آپ کو سب سے پہلے شرک میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہاں کامیاب ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ آپ کو کفر میں ڈالتا ہے۔ یہاں کامیاب ہوا تو چھوڑ دیتا ہے آپ کو، جا جی لے اپنی زندگی، کیوں؟ تجھ پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، بچتا ہی نہیں کچھ ہے۔ جس نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، اگر یہ دونوں کسی نے نہیں کیا تو کیا کرتا ہے؟ اس کو بدعت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ بدعت کے راستے پر نہیں ڈال پایا تو صحابہ کرام کے تعلق سے مطعون کرتا ہے، دیکھ اس نے ایسا کیا تھا، یہ فلاں جنگ میں ایسی ہوئی تھی، یہ نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے، فلاں جو ہے اہل بیت کا گستاخ ہے، اس کا گستاخ ہے، اس کا گستاخ، یہ آپ کو اس طریقے سے لے کر کے آتا۔ یہاں ان چاروں چیزوں میں اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو پھر اپنے حرب آزماتا ہے، کبھی آپ کو نماز سے دور کرتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے حرام کی طرف لے کر جاتا ہے، کبھی کچھ اور لے کر کے۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔ ان سب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ آپ علماء کے رابطے میں رہیں، مسجد سے تعلق مضبوط کریں، دروس میں شرکت کریں، خطبات جمعہ میں شرکت کریں، اور جماعت و جمعیت سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ گمراہی سے بچنا آسان ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ کس پر ہے؟ سب کے ساتھ رہنے پر۔ آپ اگر لوگوں کے ساتھ ہیں، بھٹکنا آپ کا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی بھی آپ کو اچک کر لے کر چلا جائے گا۔ کبھی آپ اخوانی بن جائیں گے، کبھی تحریکی، کبھی سروری، کبھی مودودی، کبھی کچھ۔ کسی کو بات بری لگتی ہے، بری لگتی رہے، لیکن نبی کے صحابہ کا جو گستاخ ہو سکتا ہے وہ ہر قسم کی گستاخی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان کے باقی ایام کی مکمل طور سے قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے، ان کے منہج کو اپنانے اور صحیح علم حاصل کرنے، علماء سے تعلق مضبوط کرنے اور جماعت و جمعیت کے رابطے میں رہنے کی اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی بچہ لا کر دے کر گیا، خواتین کے سیکشن سے شاید ایک پرچی آئی ہے، 5 سوالات ہیں، ضمناً جواب دے رہا ہوں، سوال پڑھ لوں۔ پہلا سوال، نماز میں امام سے پہلے آمین بولنے سے نماز ہو جائے گی کیا؟ نماز ہو جائے گی، لیکن آمین بولنے کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ آمین بولنے کا کیا ثواب ہے؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو پہلے امام آمین بولنا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس ثواب سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال، جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تو ان کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے یا ان کے بعد؟ افضل اور بہتر یہی ہے کہ ان کے بعد پھیر جاؤ۔ امام صاحب سلام پھیر لے اس کے بعد ہی پھیرنا چاہیے، اصل یہی ہے۔ اگر کوئی ساتھ میں پھیر لیتا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن افضل اور بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال، افطاری کے وقت بسم اللہ پڑھ کر روزہ کھولنا چاہیے یا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ، صرف آپ بسم اللہ بولیں گے، اس کے علاوہ جو دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یا اس کے علاوہ کوئی دعا وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے افطار کر لیا، اس کے بعد دعا پڑھیں گے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔
चौथा सवाल, जब औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं तो जाए नमाज पे इन्नी वज्जातु वजिया पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या? ऐसी कोई दुआ नहीं, ना बिस्मिल्लाह करना ना कुछ कर, आप बिस्मिल्लाह करना चाहे तो एक नए काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन जाए नमाज बिछाने की कोई दुआ नहीं। हाँ, वैसे भी फर्शी पर भी नमाज पढ़ सकते हैं अगर वो साफ सुथरी है, कोई मसला नहीं है, फर्शी पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि पूरी जमीन सजदा करने की जगह बनाई गई है अगर वो साफ सुथरी है। एक आखिरी सवाल, कितना सवाल तशहुद में बैठते वक्त अत्तहियातु और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी या ये दुआ पढ़ें या फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया पढ़ें? देखें, तशहुद में हम लोगों से गलती ये होती है, देखें नमाज में दो मकाम ऐसे हैं जहां आपको ज्यादा दुआ करना चाहिए। पहला सजदा, दूसरा तशहुद। सजदे आप अब इमाम साहब को तो लोगों की रियायत करके नमाज पढ़ाना, इसलिए सजदा ज्यादा लंबा नहीं कर सकते वो, वरना पीछे से कोई ना कोई बोले इतना लंबा सजदा। हाँ, आप अकेले पढ़े तो जितना लंबा चाहे सजदा करें। ये एक जगह हो गई, आप दुआ कर सकते हैं। दूसरी है कि आप तशहुद में दुआ। अब तशहुद में कैसे? अत्तहियात आपने पढ़ा, आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा, उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ लिया। भाई इतने सवाल मत लाओ, मैं सवाल जवाब की महफिल नहीं बना रहा। तो आपने तहियात पढ़ लिया, दुरूद पढ़ लिया और जो है इसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी आप पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको जो दुआ मांगना वो मांगिए, जो दुआ मांगना है आपको अरबी में मांगना अरबी में मांगिए, लेकिन नफली नमाज है, सुन्नत नमाज है, आप उसमें उर्दू में भी मांग सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अरबी में, क्योंकि पूरी नमाज अरबी में है तो अरबी में दुआ मांगे। हमारे यहाँ कुछ लोग जो है फर्ज नमाज में ही दुआएं लोगों को याद होती लेकिन पढ़ते नहीं, सोचते बस खत्म अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु पढ़ लिया। उसके बाद मैं इसलिए कहता हूँ हमारे इमाम साहब अगर लंबा तशहुद कर रहे हैं तो पीछे से लोग खांसने लगते हैं कि इमाम साहब हमारी दुआ खत्म हो गई, नमाज सलाम फेरो, है नहीं? क्या कर रहे हो? इतना लंबा तशहुद कहाँ से होता है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब खांसते हैं। इतनी देर लगा दी आपने। भाई वो मौका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में तशहुद में यानी नमाज के आखिर में ज्यादा से ज्यादा दुआएं कर, जितना मौका मिल रहा आप कुछ नहीं भी रब्बना आतिना दोहराते रहिए। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी भी पढ़ सकते हैं। जो भी दुआ, छोटी बड़ी कुरान की दुआएं या हदीस में जो मौजूद दुआएं हैं, मासूर दुआएं, जो भी याद है आपको मांग सकते हैं। तशहुद आप अकेले पढ़ रहे हैं, जितना लंबा चाहे करें, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। लेकिन ये जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, आप बेहतर ये अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ ले, उसके बाद आप जो दुआ करना चाहें वो कर सकते हैं। क्या अच्छा जमात से नमाज पढ़ते वक्त कुछ लोग कदम से कदम मिलाने से गुरेज करते हैं और बाज़ वक्त भूल जाते हैं, तो क्या हम? वालेकुम सलाम, बारकल्लाहु फीक, अज़हकल्लाहु सिन्नक, अतालल्लाहु उम्रक। क्या नाम है? नाम बोलो, अब यहाँ आए तो नाम बोलना पड़ता है। हाँ, क्या नाम है? बोलो जी, नाम बोलो, नाम बोलो। नहीं बोलते? अच्छा, हाँ, यहाँ बैठ से। हाँ, बैठो। हाँ, क्या हम अपने पैरों को कुशादा करके अपने कंधों से ज्यादा पैरों को फैलाकर कदम से कदम मिला सकते हैं? नहीं, ये गलत तरीका है हमारे यहाँ, और बाज़ लोग तो मीम भी बनाते इस पर जमात अहले हदीस के ताल्लुक से कि इनके लोग ऐसा फैला के खड़े होते हैं। गलत बात है। आपका कंधा जितना उसी के हिसाब से जगह लीजिए। यहाँ घर नहीं बनाना आपको, नमाज पढ़ना आपको। अगर कंधे के बराबर आप जगह नहीं लेंगे तो सफ कभी भी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं ठीक हो सकती। आप फिर बीच में खला रह जाएगा। तो आप पैर मिला के भी रखो तो भी खला रहेगा। पैर मिलाने के साथ साथ कंधे, इसलिए कहा जाता है कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से। कंधे से कंधा कब मिलेगा? जब कंधे के मुताबिक हमारी जो साइज है उसी के मुताबिक जगह ले, इतना फैल जाएंगे हमारा कब्जा। कुछ लोग सबसे कब्जा हो गया, क्या का कब्जा भाई, बचिए इससे। हाँ, और जमात की बदनामी का सबब मत बनिए। तो ये चंद सवालात थे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।